اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے خلقت انسان اور خلافت انسان کے موقع پر ملائکہ کو فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے اعتراض کیا کہ جسے خلیفہ بنا رہے ہیں یہ زمین میں فساد کرے گا اور سفک دماء کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم آپ کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو باخبر کیا، آگاہ کیا اور اپنا ارادہ ملائکہ کو پہلے ظاہر کیا، چونکہ ملائکہ سے مربوط امر ہونے والا ہے اور ملائکہ سے جو چیز تعلق رکھتی ہے وہ وقوع پذیر ہونے والی ہے۔ اس وجہ سے ملائکہ کی آمادگی کے لیے یہ آگاہی ملائکہ کو دی، اور وہ آگاہی یہ تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں پر عربی قاعدے و اصطلاح کے مطابق اسم فاعل لفظ جاعل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خلیفہ سازی کو بیان کیا ہے۔ خلیفہ کا تقرر لفظ مادہ جعل سے بنے ہوئے لفظ جاعل کے ذریعے سے بیان کیا ہے، جو صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ادبی قانون میں اس کو کہا جاتا ہے یہ اسم فاعل ہے۔ فاعل جس سے فعل سرزد ہو، جو فعل انجام دے کوئی، اس کو عربی زبان میں فاعل کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جائے جو اس کی فاعل کی فاعلی کیفیت کو اور حالت کو بیان کرے، اس کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ اور جاعل دیگر الفاظ ہی کی مانند ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں، ان میں سے ایک وصف جاعل یا صفت جاعل ہے۔ اور معنی جعل کا عرض کیا ہے کہ جعل کا معنی ایجاد نہیں ہے، ہر چند فلسفہ میں جعل کو ایجاد کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم میں اس کی لغوی اصطلاح مراد ہے جو لغت عرب میں جعل سے مراد ہے، اور وہ ہے تقرر، یعنی ایجاد کی ہوئی بنی ہوئی خلق شدہ چیز کو اپنے محل میں، اپنے مقام میں، اپنی جگہ پر قرار دینا، جو اس کے لیے مقرر ہے، اس کو عربی میں جعل کہتے ہیں۔ وہ معنوی چیز بھی ہو سکتی ہے، مادی چیز بھی ہو سکتی ہے، وصف بھی ہو سکتا ہے، صفت بھی ہو سکتی ہے، وہ مثبت چیز بھی ہو سکتی ہے اور منفی شے بھی ہو سکتی ہے۔ فقط معنی اس کا یہ ہے کہ ہر چیز، ہر صفت
یا ہر حالت و کیفیت وہاں پر قرار دی جائے جو اس کے لیے مقرر طے شدہ مقام، جگہ یا حالت ہے۔ اسی معنی کے طرف ناظر ہے یہ وصف جاعل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب انسان کو زمین میں خلیفہ جعل کرنا ہے، یعنی قرار دینا ہے۔ یعنی انسان جس مقام کے لیے خلق کیا جا رہا ہے وہ زمین ہے، اور زمین میں اسے جس حالت میں اور جس کیفیت میں اور جس نوبت اور مرتبے میں قرار دیا جانا ہے وہیں پہ اس کو مقرر کیا جا رہا ہے انسان کو۔ یہ تقرری ہے۔ اور عرض کیا ہے کہ قرآن کریم میں یہ مادہ کثرت سے استعمال ہوا ہے، لفظ جعل مختلف اپنے بنے ہوئے مشتق الفاظ کے ذریعے سے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو ایک ارادے کے ذریعے سے نظام خلقت بنایا، اور اس امر خلقت سے اشیاء خلق ہو رہی ہیں، خلق ہو کر وہ اللہ کے مقرر کردہ نظام کا جز بھی بن رہی ہیں، اس کا حصہ بھی قرار پا رہی ہیں۔ البتہ یہ ہم فرضی طور پر ان دونوں حالتوں کو یا کیفیتوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے لحاظ کرتے ہیں، ورنہ عملاً حقیقت میں ایجاد، خلق اور جعل وقفے سے نہیں ہوتا، کہ جیسے مثال دی تھی کہ کارخانوں میں، فیکٹریوں میں پہلے کوئی چیز تیار کی جاتی ہے، پھر تیار کرنے کے بعد اس کی بستہ بندی کی جاتی ہے، پیکنگ کی جاتی ہے، اسے اسٹور میں پہنچا دیا جاتا ہے، وہاں سے مطالبے کے اوپر اسے دکان میں، منڈیوں میں پہنچایا جاتا ہے، اور وہاں سے لوگ خرید کر پھر جس شے کے لیے یا جس جگہ کے لیے یہ چیز بنی ہے اسے وہاں جا کر رکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کرسی کارخانے میں بنائی جاتی ہے، اور بنانے کے بعد اس کو جعل نہیں کیا جاتا، یعنی کرسی کو ایجاد کیا جاتا ہے، تخلیق ہو جاتی ہے اس کی، لیکن اپنی جگہ پر پہنچنے تک ایک لمبا سفر کرسی کو طے کرنا پڑتا ہے یا وقت لگتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ایک لکڑی بن جانے کے بعد اس کا کرسی بننا، اور کرسی بن کر اس جگہ پر، اس دفتر میں یا اس محل میں پہنچ جانا جہاں اس کے لیے مقرر ہے، اس کو ایک طولانی زمانہ لگتا ہے، اور بہت سارے مراحل وقفے کے ساتھ اس کو طے کرنا پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل میں اس طرح سے وقفہ نہیں ہے۔ خلق اور جعل میں خلق ایجاد کرنا ہے، اس کو وجود دینا ہے، اور خلق بھی ابداع کے بعد ہے۔ اصل ابداع ہے، ہستی کا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ جب وجود کو پہناتا ہے تو یہ ابداع ہے۔ ابداع یعنی غیر معین اندازوں کی ہستی، اور پھر اسے معین اندازوں میں قرار دینا، یہ خلق ہے، اور معین اندازوں کے ساتھ خلق شدہ چیز کو، مخلوق کو، بنی ہوئی چیز کو اپنے مقررہ مقام و جگہ پر قرار دینا، یہ جعل ہے۔ یہ ہم تحلیل میں، فرض میں، گفتگو میں الگ الگ بیان کر رہے ہیں، یعنی پہلے، بعد میں، اور پھر اس کے بعد، یہ سمجھنے کے لیے اس کو الگ الگ کر رہے ہیں، ورنہ امر الہی میں بیچ میں ایسا زمانہ نہیں گزرتا کہ پہلے خلق ہو کے ایک شے حالت انتظار میں قرار دی جائے، پھر اسے اپنے محل وقوع میں جا کر قرار دیا جائے۔ خلق و جعل یہ ہم زمان انجام پاتے ہیں، لہٰذا انسان زمین پہ خلق بھی ہوگا، مرحلہ خلقت بھی طے ہوگا اس کا، اور ساتھ ہی جعل خلیفہ بھی ہو رہا ہے۔ یعنی وہ جو عنوان ہے خلیفہ کا، اس کا جعل یوں نہیں ہے کہ پہلے کچھ
مرحلہ خلق کا طے کر کے اور انسان زمین پہ کچھ وقت گزارے، خلقت کی حالت میں، ابھی خلافت نہیں ہے، صرف خلقت ہے، اور پھر کسی مناسب وقت میں اسے لباس خلافت بھی پہنا دیا جائے، بلکہ یہ دونوں لباس ایک ساتھ پہنائے جاتے ہیں۔ جو ہی انسان لباس خلقت پہنتا ہے، ساتھ ہی لباس خلافت بھی اس کو دے دیا جاتا ہے، وہ پہن لیتا ہے۔ ایک نقطہ یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس جعل خلیفہ کو لفظ جاعل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جبکہ قرآن کریم میں دیگر مقامات پر اور دیگر حقائق کے لیے اور اشیاء کے لیے اس لفظ جعل کو فعل، عربی فعل کی صورت میں بیان کیا ہے۔ کسی جگہ جعلا، کسی جگہ جعلنا، کسی جگہ نجعل، کسی جگہ یجعل، یہ سب الفاظ جو فعل کہلاتے ہیں اور فعل کی مختلف شکلیں ہیں، ان کے ذریعے جعل کو بیان کیا ہے، لیکن یہاں پر اسم فاعل کے ذریعے سے اس جعل خلافت کو اسم فاعل کے ذریعے سے بیان کیا ہے، یعنی جعل خلیفہ کو اپنا وصف قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ بنانے والا اردو میں دو الفاظ کے ترجمے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک فعل، جب انسان مستقبل کے لیے فعل بیان کرنا چاہے تو بھی ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں، میں بنانے والا ہوں۔ مثلاً کوئی انسان، دوسری مثال کے ذریعے سے ہم اس مطلب کو سمجھیں، اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں تھوڑی دیر بعد کھانا کھانے والا ہوں، تو وہ فعل اس جگہ پر بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھانے والا ہوں، میں تھوڑی دیر کے بعد گھر سے روانہ ہونے والا ہوں، میں تھوڑی دیر کے بعد یہ کام کرنے والا ہوں۔ یہ لفظ وہاں بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور جب فاعلی حالت بیان کی جائے، مثلاً جب پوچھا جائے چند لوگوں میں سے کہ یہ کام کرنے والا کون آدمی ہے، دیوار بنانے والا کون ہے، درس دینے والا کون ہے، تو وہاں پر بھی انسان خود کہتا ہے یا دوسرا آدمی کہتا ہے یہ ہے، پڑھانے والا یہ ہے، درس دینے والا آدمی یہ ہے۔ یعنی جب مستقبل کا فعل یا جاری فعل ذکر کیا جائے تو بھی یہ تعبیر کرتے ہیں کرنے والا، اور جب فاعلی حالت بیان کی جائے اس کو بھی ہم اردو میں ایک معنی میں، اسی معنی میں ترجمہ کرتے ہیں کرنے والا۔ لیکن عربی میں ان میں فرق ہے، اور کافی فرق ہے معنی کے لحاظ سے، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کاتب لکھنے والا، وہ ہم آدمی جو ارادہ کر رہے اور خبر دے رہا ہے کہ میں آپ کو خط لکھنے والا ہی تھا، میں آپ کو خط لکھنے والا ہوں، وہ فعل کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی یہ فعل آنے والے زمانے میں مجھ سے سرزد ہوگا۔ لیکن جب انسان یہ کہتا ہے کہ یہ مثلاً انسان فلاں کام کرنے والا ہے، قانون نافذ کرنے والا یہ آدمی ہے، فرمان دینے والا یہ آدمی ہے، یا کوئی اور صفت کسی انسان کے لیے جب بیان کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آنے والے قریب زمانے میں وہ یہ کام کرنے جا رہا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا وصف ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ کام کرنا اس کی حالت ہے۔ یہ جیسے ہم بہت سارے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے خطیب، خطابت کرنے والے کو بسا اوقات ہم اعلان کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد فلاں شخصیت خطاب کرنے والے ہیں، یہ فعل ہے ان کا، یعنی فعل خطابت، گفتگو تھوڑی دیر کے بعد ان سے سرزد ہوگی۔ لیکن بعض اوقات یہ نہیں بتانا چاہتے کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو خطاب کرنا ہے، بلکہ خطیب ہیں، یعنی خطابت ان کا ملکہ ہے، خطابت ان کی صفت ہے، یعنی یہ خطابت کرتے ہیں اور خطابت کے فاعل یہ ہیں، جب بھی خطابت ہوئی کرنی انہوں نے ہے۔ فعل کے اندر زمان ماخوذ ہوتا ہے، ملحوظ ہوتا ہے،
ماضی مثلا جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی لفظ جعل سے جو دیگر الفاظ استعمال کیے ہیں فعل کی صورت میں، ان سب میں زمانہ دخیل ہے، یا زیادہ تر ان استعمالات میں یہ بات بھی ملحوظ ہے کہ یہ جعل یا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس زمانے کے لیے ذکر کیا ہے، کب یہ فعل وقوع پذیر ہوا ہے۔ لیکن بعض اوقات وہ زمانہ مد نظر نہیں ہوتا، بلکہ وصف مد نظر ہے کہ یہ کام کرنے والا، یہ صفت، یہ صلاحیت کس میں پائی جاتی ہے۔ متعدد آیات ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آیت ہے 125، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کعبہ کے متعلق ہے کہ جب ہم نے بیت کو، کعبۃ اللہ کو لوگوں کے رجوع کا مرکز بنایا اور بیت امن ہم نے قرار دیا۔ جعلنا یہ زمانے کی طرف اشارہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ کعبہ کی دیواریں اٹھائیں اور بنائیں، اور پھر اللہ نے اس کو مرکز قرار دیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے اعلان کروا دیا کہ یہ کعبہ لوگوں کے رجوع کا مرکز ہے۔ یا جس طرح قبلہ تبدیل ہوا، سورہ بقرہ میں ہی آیا 143 میں ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم نے قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ یعنی یہ ایک فعل تھا جو ایک زمانے میں ایک دفعہ وقوع پذیر ہوا ہے کہ پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ کی طرف قبلہ بنا دیا گیا، یعنی رخ اب کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ یہ ایک زمانے میں یہ وقوع پذیر ہوا ہے، یہ کام انجام پایا ہے، ایک ہی دفعہ انجام پایا ہے، یعنی یوں نہیں کہ قبلہ روز روز بدلے گا یا ہر نماز میں بدلے گا، ایک ہی دفعہ ہوا یہ کام، ایک وقوع ایک وقت مقرر میں ہوا۔ اور اسی طرح بہت ساری اور آیات ہیں جن میں یہ لفظ جعلنا، جعلا، یجعل، نجعل کے ذریعے سے ہے کہ یہ ہم کرتے ہیں، یہ ہم کریں گے، یہ ہم نے کیا ہے۔ اور بہت ساری آیات میں جائل کے ساتھ، یعنی لفظ جائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری موارد میں اس لفظ کو اسی حیت کے ساتھ یا اسی صورت میں ذکر کیا، جیسے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت 30 میں ہے جائل۔ جائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وصف بنا کر اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب یہ علماء جیسے بیان کیا ہے کہ یہ صفت مقام فعل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخذ کی جاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ کئی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جائل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آیت 30 ہے، سورہ آل عمران کی آیت میں بھی ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یا جس طرح سورہ فاطر میں ہے الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ۔ خوب یہ یہاں پر جائل کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے لفظ۔ وہ فرق اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف قرار پاتا ہے، کوئی صفت وصف ہوتی ہے، تو پھر ہم یہ نہیں تعین کرتے کہ یہ ایک دفعہ یہ کام وقوع پذیر ہوا ہے، چونکہ اللہ کی ذات جائل ہے۔ یا جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، جائل کا لفظ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اجعلک، میں نے تمہیں بنایا، فعل کے ساتھ بیان نہیں کیا، اللہ کا وصف بیان کیا انی جاعلک۔ خوب یہ صفت بتاتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے یہ،
اور یہ صفت کسی مخصوص نہیں ہے کسی وقت کے ساتھ، کسی زمانے کے ساتھ، یہ وصف فاعل کے لیے ہے کہ فاعل نے جب یہ کام کرنا ہوا تو وہ بصورت جاعل یہ کام کرے گا۔ اور ابھی بحث آئے گی، اور علماء نے اس آیہ کریمہ میں مفصل بحث کی ہے، بہت طولانی بحث کی ہے اس آیہ کریمہ میں۔ بعض کے بقول کہ یہ ایک نادر ترین آیت ہے قرآن کریم کی جس میں خلافت انسان کا ذکر ہے، اور خلقت انسان و خلافت انسان، اور باقی کسی آیت میں نہیں ہے اس طرح کا ذکر، اس وجہ سے اس میں زیادہ بحث کی گئی ہے۔ ہم اس حد تک نہیں جائیں گے جتنی آیت کے لیے ضروری بحث ہے اتنی ہی کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ زمین میں بنانے کا فرشتوں کو بتایا، اعلان کیا ہے یا آگاہ کیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفتاً، کہ ظرف جعل خلافت کا ظرف زمین ہے، یہ زمین کے اندر یہ کام ہوگا، اور انسان خلیفہ ہے، زمین کے اندر خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ اب یہاں بھی بعض بزرگان نے یہ تفقیق کی ہے کہ نہ، زمین کے لیے نہیں ہے انسان کی خلافت، زمین سے ماورا ہے، باقی تمام کائنات کے لیے ہے، اور صرف جعل کا ظرف زمین ہے، نہ کہ مجعول، یعنی خلافت منحصر نہیں ہے زمین میں، جعل زمین کے اندر ہو رہا ہے۔ باہر کے اب یہ دقائق ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہیں، لیکن قرآن کریم کے فرمان کے مطابق کہ یہ زمین میں خلافت قرار دی جا رہی ہے، زمین کے اندر خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ خلیفہ لفظ یہ عربی لفظ ہے اور خلف سے بنا ہے، عربی لفظ خلف اس سے خلیفہ بنا ہے۔ متعدد الفاظ عربی قاعدے کے مطابق جس طرح ایک لفظ سے ایک مادہ سے بنتے ہیں، اس سے بھی متعدد الفاظ بنے ہیں، جس میں سے خلیفہ ہے، خالف ہے، مخالف ہے، اختلاف ہے، تخلف ہے، خلافت ہے، اور اس طرح کے متعدد الفاظ اسی لفظ سے بنے ہیں، اور لغوی معنی ایک ہی ہے اس کا، اور وہ ہے حالت، کیفیت جو بعد کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، پیچھے یا بعد۔ اردو میں اگر ہم خلف کا متبادل لفظ بیان کریں تو وہ دو لفظ قرار دے سکتے ہیں، پیچھے، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں آگے، اردو میں ہم کہتے ہیں آگے، دوسری حالت جو خلف کے متضاد ہے اور اس کو پیچھے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں قدام، قدام یعنی سامنے۔ قرآن کریم نے اس کو جو لفظ استعمال کیا ہے خلف کے مقابلے میں، وہ بین یدی یا بین ایدی، وہی بمعنی قدام ہے، سامنے، آگے، آگے کے معنی میں لفظ استعمال کیا ہے خلف کے مقابلے میں، کہ کچھ چیزیں ہیں جو سامنے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو پیچھے ہیں، یا کچھ پہلے ہیں اور کچھ بعد میں ہیں۔ جو پہلے ہے اول ہے، جو بعد میں ہے وہ خلف میں ہے، متأخر، بعد، اور پیچھے کو عربی زبان میں خلف کہتے ہیں۔ اور اس سے جو باقی الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مخالف، مخالفت، کہ یہ شخص میرا مخالف ہے، اس نے مخالفت کی ہے۔ مخالف کا مطلب وہی ہوتا ہے خلف میں بات کرنے والا، یعنی پہلے ایک شخص نے بات کر دی ہے، اس کی بات کے بعد اس نے اس کے مقابلے میں بات کی ہے، اس سے ہٹ کر بات کی ہے، اس کی بات کے منافی و متضاد بات کی ہے۔ البتہ لغت کے حساب سے اس کے حق میں بات کرے تو بھی وہ مخالف ہی ہے، یعنی خلف میں گفتگو کرنے والا مخالف کہلاتا ہے لغتاً، لیکن اصطلاح میں مخالف پہلی بات کے منافی، پہلی بات کی متضاد بات کرنا، بعد میں اس کو مخالفت کہتے ہیں۔ جو شخص پہلے بات کرتا ہے اسے نہیں کہتے مخالف،
پہلے ایک بات ہو جائے، ایک نظریہ سمجھ میں آ جائے، ایک موقف کا اظہار ہو جائے، پھر دوسرا جب آ کر اس کے علاوہ کچھ اور کہتا ہے اس سے ہٹ کر، اس دوسرے کو کہتے ہیں یہ مخالف ہے، پہلے کو نہیں کہتے مخالف۔ پہلا اپنے مقام پر اس نے اظہار نظر کیا ہے، دوسرے نے بعد میں آ کر اس سے ہٹ کر بات کی ہے، لہٰذا اس کو کہتے ہیں یہ مخالف ہے اس کا۔ اسی طرح ایک لفظ جو اور اردو میں کم استعمال ہوتا ہے، البتہ بول چال والی اردو میں، کتابی اردو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے یا فصیح اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہ خلف وحد یا خلف وحد، دونوں تعبیروں کے مطابق خلف وحد یا خلف وعد۔ یہاں پر بھی خلف سے مراد یہی ہوتی ہے، یعنی وعدہ تھا مقررہ وقت پر، اس وقت سے کسی چیز کو پیچھے کر دینا، اس کے بعد مقررہ وقت کے بعد کوئی کام کرنا، اس کو خلف وعد کہتے ہیں۔ اس مقررہ وقت پر نہ انجام دینا، مثلاً ہم نے کسی سے طے کیا تھا کہ وہ 12 بجے آئے اور وہ 12 بجے نہیں آیا، 12 بجے کے بعد آیا ہے، یہ بعد وعدے کے مقررہ وقت کے بعد آنے کو خلف وعد یا خلف وعد کہتے ہیں۔ اختلاف بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اختلاف جس طرح اختلاف اللیل والنہار قرآن کریم نے یہاں یہ لفظ استعمال بھی کیا ہے، اردو میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے لفظ اختلاف۔ اختلاف کا بھی معنی یہی خلف سے ہے، یعنی بعد میں کسی بات کے بعد آ کر اس سے ہٹ کر کچھ کرنا، یہ اختلاف ہے۔ اور لغت میں صرف باتوں کی حد تک اختلاف نہیں ہوتا، عملی بھی ہے۔ مثلاً دن پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد رات آتی ہے، تو یہ رات چونکہ بعد میں آ رہی ہے، یہ اختلاف اللیل والنہار ہے، یا اختلاف اللیل بعد النہار، لیل کا نہار کے بعد آنا، خلف میں آنا، اس کے پیچھے آنا، اس کے بعد آنا۔ دو حالتیں اگر اس طرح سے ہوں، ایک حالت پہلے ہو دوسری حالت بعد میں آئے، تو اس کو بھی اختلاف ہی کہتے ہیں۔ یا ایک بات پہلے ہو جائے دوسری بات بعد میں انجام پائے، اس کو بھی اختلاف کہتے ہیں۔ ایک اقدام پہلے کیا جائے، دوسرا اقدام اس کے ہٹ کر اس کے متضاد بعد میں کیا جائے، اس کو بھی اختلاف ہی کہتے ہیں۔ اختلاف قولی بھی ہو سکتا ہے، اختلاف عملی بھی ہو سکتا ہے۔ وجہ تسمیہ اس کا یہی خلف میں اور بعد میں آ کر کوئی کارروائی کرنا، پہلی کارروائی کے برعکس کچھ کرنا، پہلی کارروائی کے متضاد کوئی کام کرنا، اس کو اختلاف کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی معانی جتنے بھی الفاظ خلف سے بنتے ہیں، ان سب کے معنی میں یہ چیز موجود رہتی ہے، یعنی بعد میں یا پیچھے، یہ دونوں چیزیں، دونوں خصوصیات لازم و ملزوم ہیں۔ چونکہ جو بعد میں آئے اس کو پیچھے بسا اوقات جہت کے لحاظ سے اس کو پیچھے کہتے ہیں، اور جو پیچھے آئے وہ بعد بھی کہلا سکتا ہے، ترتیب اگر اس کے اندر کار فرما ہو تو۔ خلیفہ عربی میں، اردو میں، فارسی میں ایک ہی معنی میں ہوتا ہے۔ خلیفہ خلف سے آنے والا، بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا، یعنی پہلے کوئی آ چکا ہے، اس کے بعد جو آئے وہ اس کے خلف سے چونکہ آیا ہے، لہٰذا اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ جیسے اولاد کو آبا کی نسبت باپ سلف کہلاتا ہے، یا پہلی نسلیں جو گزر چکی ہیں، باپ دادا، یہ اسلاف کہلاتے ہیں، یعنی ماضی میں گزرے ہوئے لوگ، پچھلے زمانے کے لوگ، اگلے زمانے کے لوگ جو گزر چکا ہے۔ اب بعد میں ان کی جو اولاد آئے گی، ان کو اخلاف کہتے ہیں یا خلف کہتے ہیں، اور دو صورتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ خلف صالح، اگر اچھی اولاد آئے، ماں باپ کے نقش قدم پہ چلے اور ان کا نام روشن کرے یا ان کا نام بدنام نہ کرے، تو اسے خلف صالح کہتے ہیں، اور بسا اوقات اگر بدنام کرے تو خلف ناصالح یا غیر صالح کہتے ہیں۔ خلف بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں۔ خلیفہ بھی بعد میں آنے والے کو، پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں۔ کسی شخص کے بعد اسی جگہ پر آنا جہاں پہلا شخص تھا، لیکن اس کے ہٹنے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد، اس کے جگہ سے نکل جانے کے بعد جو اس کی جگہ پر آ کے کھڑا ہو جائے،
اسی کام کے لیے جو وہ پہلے کر رہا تھا، اس کو اصطلاح میں خلیفہ کہتے ہیں، چونکہ خلف میں آتا ہے۔ خوب جہاں بھی قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ خلیفہ بمعنی امام، خلیفہ بمعنی بادشاہ، خلیفہ بمعنی حکمران نہیں ہے کسی جگہ بھی، خلیفہ بعد میں آنے والا ہے۔ البتہ حکمران ہو سکتا ہے خلیفہ جب پہلے حکمران کی جگہ دوسرا حکمران آ جائے، پہلا حکمران مر جائے، پہلا حکمران حکمرانی چھوڑ دے یا اسے معزول کر دیا جائے، اس کی جگہ پر جو دوسرا آگے بیٹھتا ہے وہ خلیفہ کہلاتا ہے، خلف میں آنے کی وجہ سے یا بعد میں آنے کی وجہ سے اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اور یہ ہر شخص کے لیے لغت کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے جائز ہے، کسی کی جگہ دوسرا آ جائے اور وہی کام کرے جو پہلا کر رہا تھا، وہی اختیار ہوں جو پہلے کے تھے، تو اس دوسرے کو اس کا خلیفہ کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہم جانشین کرتے ہیں، یا دوسرا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں نائب۔ نائب بھی بمعنی جانشین۔ جانشین فارسی اصطلاح ہے، خلف کا درست ترجمہ ہے جا اور نشین۔ جا جگہ ہے، نشین نشست سے ہے، بیٹھنے والا۔ پہلے کی جگہ، پہلے کی نشست پر جو آ کر بیٹھتا ہے اس کو جانشین کہتے ہیں۔ خوب اس قانون کے، اس ادبی معنی کے مطابق، خلیفہ کے معنی کے مطابق، اس کے مادہ کے معنی کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو آگاہ کیا، ارادہ اپنا ظاہر کیا، بلکہ ملائکہ کی آمادگی کے لیے یہ کام کیا۔ جو اصل جو سوال تھا کہ ملائکہ سے کیا ربط تھا، اس بات کا ایک نقطہ تھا، ملائکہ سے تعلق کیا رکھتا تھا، چونکہ ملائکہ ہی سے سب سے زیادہ مربوط بات تھی، چونکہ بعد میں اس خلیفہ کے ساتھ جو کچھ آگے ہونا ہے وہ سب ملائکہ کے توسط سے ہونا ہے، اور ملائکہ نے تدبیر کرنی ہے، مدبرات امر ملائکہ ہیں، تو انہی کی آمادگی کے لیے یا انہی کی توجہ کے لیے یہ ان کو بتایا گیا ہے۔ آ کون رہا ہے؟ خلیفہ آ رہا ہے۔ اب یہ نہیں بتایا کہ وہ انسان ہے اس آیت میں، اگلی آیت میں آدم کا نام لے لیا گیا ہے کہ وہ آدم ہے، لیکن یہاں بھی قرائن سے واضح ہے کہ مقصود انسان ہے۔ یا دیگر آیات جو پہلے پیش کی ہیں، سورہ ہجر کی اور دیگر، ان کے اندر سورہ صاد میں وہاں بشر اور انسان کا نام لے لیا گیا ہے کہ وہاں پر البتہ خلقت کا ذکر ہے، خلافت کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ خلقت اور یہ خلافت ایک ہی مرحلہ، ایک ہی کام ہے، یعنی مقصود انسان ہے۔ انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں، انسان کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں میں۔ خوب خلافت سے کیا مراد ہے؟ انسان کو خلقت دینے والے ہیں، یہ تو واضح ہے بات، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن جب خلافت کا عنوان استعمال کیا گیا ہے تو یہاں جو معنی ہے اصل خلافت کا، اس کا ہونا ضروری ہے، یعنی خلف میں ہونا، پیچھے ہونا، بعد میں ہونا، یعنی انسان کو اب زمین میں بعد میں کسی کے بعد یا کسی کی جگہ یا کسی کے پیچھے انسان کو لایا جا رہا ہے، یعنی پہلے کوئی اور تھا ادھر، پہلے کوئی اور ہے ادھر، اور اس کے بعد اس کے پیچھے اس کے جانشین، اس کی جگہ اب انسان کو لایا جا رہا ہے۔ یہ انسان کی خلافت کا معنی ہے۔ خوب یہیں سے یہ بات ہے کہ کون تھا زمین میں انسان کا خلیفہ کہلانا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ جعل خلیفہ کا عنوان دینا اس انسان کی خلقت کو، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ پہلے کوئی تھا۔ اب وہ کون ہے جس کی جگہ پر انسان کو خلف میں، جس کے خلف میں، جس کے پیچھے، جس کے بعد، جس کے جگہ پر انسان لایا جا رہا ہے؟ یہاں وہ باب کھلتا ہے بعض کا جو علماء نے کیا ہے، اور بعض ظاہر یونی کے کر کے فارغ ہو چکے ہیں، یہ بات اسی طرح اپنی شد و مد کے ساتھ جاری ہے، یہ بات ابھی تک، اور نہ ختم ہونے والی بات ہے، یعنی یونی ہم کہہ سکتے کہ یہ کسی وقت کسی نتیجے پہ پہنچے گی یہ بات۔ اور وہ یہ ہے کہ جو شہرت ہے جس
نقطے کو وہ یہ کہ انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، یعنی اللہ کے خلف میں، اللہ کے بعد، اللہ کے پیچھے یا اللہ کی جگہ پر انسان زمین میں لایا جا رہا ہے۔ خوب یہ ایک قول ہے یا جس کی شہرت ہے، جس کا چرچا زیادہ ہے۔ دوسرے اقوال بھی یوں نہیں کہ ان کی شہرت نہیں ہے، ان کے بھی قائلین زیادہ ہیں، نادر اقوال نہیں ہیں، شاذ اقوال نہیں ہیں، بلکہ ایک بڑی تعداد علماء کی اور مفسرین کی، دانشوروں کی، وہ ان اقوال کے قائل ہیں۔ اور وہ یہ کہ نہ، انسان خلف میں ہے لیکن اللہ کے خلف میں، اللہ کے بعد، اللہ کے پیچھے یا اللہ کی جگہ نہیں آ رہا، بلکہ انسان سے پہلے جو مخلوقات زمین میں تھیں جنہیں اللہ نے پہلے پیدا کیا، اور ان کے پیچھے، ان کے بعد، ان کی جگہ انسان آ رہا ہے۔ اس وجہ سے انسان خلیفہ ان موجودات کا ہے، ان مخلوقات کا ہے جو انسان سے پہلے زمین میں موجود تھیں، آباد تھیں، یا اب نہیں ہیں، ختم ہو گئی ہیں، یا اگر موجود ہیں تو وہ حیثیت جو ان کی تھی وہ لے کر ان سے انسان کو عطا کر دی گئی ہے۔ خوب اس صورت میں کہ انسان اللہ کا خلیفہ نہیں بلکہ پہلے سے زمین میں موجود مخلوقات کا خلیفہ ہے، یعنی ان کے خلف میں اور ان کے بعد اور ان کی جگہ لایا جا رہا ہے۔ خوب پھر یہ سوال ہے کہ وہ کون تھے اور کیا تھے؟ اس میں پھر اقوال ہیں آگے۔ ایک قول یہ ہے کہ انسان ہی تھے، اس سے پہلے بھی انسان تھے، انہیں انسان نہیں کہا جاتا تھا۔ بعض کتابوں کے یا روایات کے اندر ان کا نام نسناس ذکر کیا گیا ہے کہ اس نسل کا نام نسناس تھا، انسانوں ہی کی طرح تھے، انسان کی طرح جسم و روح رکھتے تھے، عقل رکھتے تھے، اور تمام خصوصیات یہی تھیں جو اس نسل کی ہیں۔ ممکن ہے جسمانی خصوصیات مختلف ہوں، جیسے قد ممکن ہے ان کے بڑے ہوں یا جسم ان کے چوڑے ہوں، جیسا بعض روایات میں یا تاریخوں میں یا بعض تذکروں میں ملتا ہے کہ ایسے انسان زمین پر رہیں، یا ایسے نشانات ملتے ہیں جن کے اعضاء و جوارے موجودہ انسان کے حجم سے بڑے نظر آتے ہیں۔ خوب یہ مخلوق تھی زمین کے اوپر، پھر یہ مخلوق ختم ہوئی۔ وہ خود ایک الگ بحث ہے کہ کیوں ختم ہوئی، اس کے زمین سے انقراض اور خاتمے کی وجوہات کیا بنی ہیں۔ اسی نسل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ملل و اقوام کا ذکر کیا ہے جو وجود میں آئی ہیں اور ختم ہوئی ہیں۔ لہٰذا ایک نسل کا زمین پہ آنا، آباد ہونا اور پھر ختم ہو جانا، اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ ایسے ہو رہا ہے اور ہوتا رہا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آگے بھی ہوگا۔ یعنی کسی نسل نے آ کر زمین میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، چونکہ زمین ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، یہ ایک معین وقت کے لیے، زمانے کے لیے، عصر کے لیے اپنے اندر کسی مخلوق کو پناہ دے سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتی، لہٰذا اس مخلوق کو گزرنا ہی ہوگا۔ لیکن یہ کہ اس کی نسل ہی بالکل ختم ہو جائے اور اس کی جگہ نئی نسل آ جائے، ایک ہی مخلوق ہو اور اس کی نسل کے بعد دوسری نسل اسی جیسی آئے، یہ تو ہو رہا ہے۔ لیکن ایک نسل بالکل زمین سے ختم ہو جائے اور اس کی جگہ دوسری نسل آ جائے، خوب تاریخی شواہد ہیں کہ ایسے ہوا ہے۔ حیوانات بھی ایسے زمین پہ رہے ہیں، عظیم الجثہ جو زمین پہ موجود تھے، پھر حوادث زمین کے نتیجے میں وہ ختم ہو گئے، اور آج کھدائیوں میں یا سمندروں کی تہوں میں ان کے جو آثار ہیں، باقیات ہیں، وہ ملتے ہیں۔ حتیٰ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو زمین سے تیل نکلتا ہے، پیٹرولیم، یہ انہی عظیم الجثہ جانوروں کے جسم کا نکلا ہوا تیل ہے جو زمین کے نیچے ذخیرہ ہو گیا ہے۔ اب یہ ذخائر تیل کے انسان زمین کے نیچے دیکھے، جس کو فسیلی ایندھن کہتے ہیں، یعنی یہ تیل جو کسی حیوان کے عرصہ دراز تک زمین میں تحلیل ہونے کے نتیجے میں اتنا عظیم منبع زمین کے نیچے بنا ہے، کتنی تعداد میں اور کس حجم کے وہ جانور ہوں گے اور کتنی ان کی تعداد ہوگی تاکہ اتنے عظیم ذخائر ان کے نچوڑنے سے، ان کا جثہ کتنا ہوگا جس سے نچوڑ کے یہ تیل نکلا ہے۔ خوب یہ شواہد زمین شناسی کے بھی تائید کرتے ہیں
کہ زمین پر قدیم سے ایسی نسلیں حیوانوں کی رہی ہیں جو ختم ہو گئی ہیں حوادث زمین کے نتیجے میں۔ انسان کی طرح کی باشعور مخلوق، مکلف مخلوق یہ پہلے زمین پر تھی اور وہ ختم ہو گئی، اور اس کی جگہ پر انسان کو اس کا خلیفہ و جانشین لایا گیا۔ اس کے بعض روایات کے اندر بھی شواہد موجود ہیں۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ الف آدم گزرے ہیں۔ الف ہزار کو کہتے ہیں، ہزار کو ہزار میں ضرب کریں تو 1,00,000 آدم یہ زمین پہ گزرے ہیں، یعنی نسلیں پہلے گزری اور ختم ہو گئی ہیں۔ یا بعض میں ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب قول ہے کہ ہم 9ویں آدم کی اولاد ہیں یا 10ویں آدم کی اولاد ہیں، اس سے پہلے 9 آدم یا 8 آدم پہلے گزر چکے ہیں۔ اور جیسا عرض کیا کہ علمی شواہد بھی اس بات پر ہیں کہ موجودہ انسانی نسل کے علاوہ انسان کی طرح کی مخلوقات زمین میں آباد رہی ہیں۔ اس کے یقینی شواہد ابھی تک انسان ڈھونڈ چکا ہے، موجود ہیں، ہڈیوں کی شکل میں، فوسیلز کی شکل میں، زمین کے اندر موجود باقیات کی شکل میں یہ چیزیں دریافت ہوئی ہیں۔ خوب ایک یہ قول ہے کہ انسان ہی کی طرح کی ایک مخلوق پہلے تھی اور وہ ختم ہوئی ہے، اور اب ان کی جگہ پر ایک مکلف، ایک باشعور، صاحب فہم مخلوق دیگر انسان کے نام پر اللہ نے خلق کرنا ارادہ کیا ہے، اور ملائکہ کو یہ بتایا۔ چونکہ ایک سوال یہ ہے کہ ملائکہ کو کہاں سے پتہ تھا یہ جو ابھی بننے جا رہے، ابھی بنا نہیں ہے، یہ فاسد ہوگا، مفسد ہوگا اور سفاک ہوگا، خون بہائے گا؟ اس کی دلیل کے طور پر بھی یہی ہے کہ وہ پچھلی نسلیں ملائکہ کے علم میں تھیں کہ انہوں نے زمین میں یہی کیا، انہوں نے زمین میں فساد کیا تھا، انہوں نے زمین میں تباہی کی اور انہوں نے سفاکیت کی، اور ملائکہ کو ان کا علم تھا۔ اس وجہ سے یہ جو انہی کی طرح کا دوبارہ بنایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے فوراً بلا جھجک کہہ دیا کہ یہ بھی مفسد ہوگا اور یہ بھی سفاک ہوگا۔ ایک قول یہ ہے کہ نہ، انسان نہیں تھے، انسان کے علاوہ اجنہ تھے، جن تھے، زمین جنات سے بھری ہوئی تھی اور فقط جنات تھے زمین پر، اور جنات نے زمین میں زندگی گزاری، اور پھر اس کے بعد زمین جنات سے خالی کروائی گئی، یا ان کے اوپر ایسے حوادث گزرے کہ انہوں نے، ان کی نسلیں ختم ہوئیں، جو رہ گئے محدود وہ اب پنہان زندگی گزارتے ہیں۔ وہ جو پہلے زمین کو بھرا ہوا تھا جنہوں نے، وہ ختم ہوئے، اور ان کی جگہ پر اجنہ یا جنات کی جگہ پر انسان آ کر آباد ہوا، اور ملائکہ کو جنات کے اعمال کا علم تھا، انہوں نے خون بہائے اور انہوں نے فساد مچایا، اور ملائکہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہی جنات تھے، اور پھر جنات کو زمین سے ہٹانے کے لیے یا زمین کو جنات سے پاک کرنے کے لیے ملائکہ کو زمین پر آباد کیا گیا، اور وہ ملائکہ زمین پر آئے اور جنات کے خلاف انہوں نے کاروائیاں کیں، جنگیں کی۔ یہ تذکروں میں موجود ہیں، مصدقہ نہیں ہیں یہ باتیں، وہ جو تفاسیر میں اقوال کے طور پر ذکر کی گئی ہیں وہ باتیں، وہ اشارہ ہو رہا ہے فقط کہ وہ ملائکہ آئے، ان ملائکہ کی جنگیں ہوئیں، انہوں نے کچھ عرصہ تک تو جنات کو ختم کیا، پھر اس کے بعد ملائکہ کے اختیار میں، لیکن دھیرے دھیرے ان ملائکہ کے اندر بھی وہ خصوصیات جنات والی آ گئیں، اور ملائکہ نے آ کر زمین میں یہ ادم مچایا، اور انہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا ان ملائکہ کو، یا واپس بلا لیا۔ بلکہ بعض اقوال میں ہے کہ جب ان ملائکہ نے زمین میں نافرمانیاں شروع کر دیں تو اللہ نے انہیں آسمان پہ بلا لیا کہ زمین پہ تمہاری ڈیوٹی ختم ہے، ذمہ داری تمہاری، واپس آسمان میں آ جاؤ۔ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، اور اس طرح اللہ نے انہیں ختم کر دیا، اور ان کی جگہ پر انسان بسایا جا رہا ہے۔ خوب اس طرح کے متعدد اقوال موجود ہیں کہ انسان خلیفہ اللہ کا ہے
یا خلیفہ پہلے والی مخلوقات کا ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں ان کے شواہد ہوں گے تو ہم اسے قبول کریں گے۔ یہاں اس بات میں بالخصوص خلط زیادہ ہوا ہے۔ خلط یعنی مخلوط، معارف، علوم، نظریات، افکار بہت سارے ہر طرف سے آ کر اس بات میں سب سے زیادہ وارد ہوئے ہیں۔ یعنی شاید ہی قرآن کی کوئی اور ایسی بات ہو جس میں مختلف علوم اور آراء اور نظریات اور مسالک نے آ کر اظہار نظر کیا ہو۔ اس آیت سے بڑھ کر شاید نہیں ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ مثلاً جن علوم نے آ کر انسان کی بات کی ہے کہ یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہاں پر انسان کی خلافت کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفتاً، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، تو یہ تو نہیں بتایا کس کا بتا رہا ہوں۔ یہ نہ بتانا، مطلق چھوڑ دینا، اس کو عام حالت میں چھوڑ دینا، معین نہ کرنا، یہ دلیل ہے کہ اپنا خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، ورنہ اگر اللہ کا نہ ہوتا، کسی اور کا خلیفہ ہوتا تو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی قرآنی نکات سے بھی بعض نے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم انسان کا اللہ کا خلیفہ ہونا قرآن سے بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ بعض محقق بزرگ اہل تحقیق تفسیر نے بھی یہ کام کیا، جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں میں جو مفسرین صاحب نظر، انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے کہ قرآنی بعض شواہد سے یہ نتیجہ لیا ہے کہ مراد خلافت الہیہ ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنا جانشین زمین میں بنایا، اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ لیکن یہ خلافت الہیہ کی بات یہ زیادہ تر دیگر علوم سے پرورش پا کر پھر تفسیر میں وارد ہوئی ہے، اور دیگر علوم میں سب سے زیادہ جس علم نے اس موضوع پر بحث کی ہے اور زیادہ کی ہے اور بہت دقیق بحث کی ہے، وہ علم تصوف ہے، علم عرفان ہے۔ فلسفہ نے اس موضوع پر مستقل بعنوان خلافت بحث نہیں کی ہے، لیکن علم عرفان نے، علم تصوف نے یہ بات زیادہ وسعت کے ساتھ کی ہے، اور اس میں جو دلائل ذکر کیے ہیں، جو شواہد پیش کیے ہیں، وہ مفصل ہیں کہ خلافت انسان بمعنی خلافت الہی، کہ انسان نائب ہے اللہ کا زمین پر، یہ ان علوم کے یا تصوف کے مبانی کے مطابق انہوں نے جو ذکر کی ہے، وہ ممکن ہے وہ باس علیحدہ ہو اور یہ تفسیری باس علیحدہ ہو، لیکن عملاً ایسا ہوا ہے کہ وہ بات ساری داخل ہو گئی ہے تفسیر کے اندر، وہ اقوال تفسیر میں شمار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح متکلمین نے بھی یہ باس کی ہے، باس خلافت کی ہے، اور روایات کے اندر بھی یہ باس خلافت کہ یہ خلافت الہی خلافت ہے، روایات کے اندر ہے۔ خوب ہم علوم کی طرف، چونکہ یہ قرآن سے باہر کے سارے منابع ہیں، روایات قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن کی تشریح تفسیر میں ہیں، روایات کی اپنی حیثیت ہے حدیث کی، لیکن ظاہر ہے ہم انہیں قرآن شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کے بعد نوبت آتی ہے روایات۔ ہر چند مفسرین جو روایات کے ذریعے تفسیر کرتے ہیں، وہ بعض اوقات روایت کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں، بلکہ قرآن کو روایت کا تابع قرار دیتے ہیں عملی طور پر، اور بعض تو نظری طور پر بھی، علمی طور پر بھی یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں رکھتے کہ روایت اصل ہے اور قرآن کو روایت کے مطابق ہم نے تشریح کرنی ہے۔ بعض اس طرح سے نہیں ہیں، بلکہ روایات کو بعنوان مفسر قرآن کریم کے لیے ذکر کرتے ہیں، اصل نہیں مانتے، لیکن روایات کی محوریت کے قائل ہیں۔ بعض پہلے روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں،
پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور قرآن کو روایت کے مطابق جیسا روایت معنی کر رہی ہے یا مطلب بیان کر رہی ہے قرآن کی آیت کو ادھر موڑ دیتے ہیں۔ بلکہ بعض تو یہاں تک افراد کیا ہے کہ اگر کسی جگہ قرآن اور روایت میں اختلاف ظاہری طور پر نظر آ جائے تو آپ آیت کی تعویل کریں، روایت کو نہیں چھیڑنا، آپ نے روایت کو جس طرح ہے اسی طرح قبول کرنا ہے، روایت کی توجیہ نہیں کرنی، تعویل آیت کی تعویل کر دینی ہے۔ یہ بھی اقوال موجود ہیں علماء کے اقوال میں۔ ظاہر سب شیعہ علماء نہیں ہیں جو یہ اقوال ہیں، بہت سارے اہل سنت علماء بھی روایات کے بارے میں اس طرح کے افراد کا شکار ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب روایات کو ہم قرآن کے برابر قرار نہیں دے سکتے، قرآن کے بعد درجہ روایات کا ہے، اور قرآن کی تفسیر کے طور پر ہم روایات کو لے سکتے ہیں، نہ کہ قرآن کے برابر، یا بعض اساتید کی تعبیر کے مطابق کہ قرآن کے عرض میں نہیں ہیں روایات، کہ آیت و روایت کا مرتبہ ایک جیسا ہو، بلکہ اصطلاح علمی میں ان کے تعبیر کے مطابق ان میں ترتیب طولی ہے، طولی یعنی بعد میں، پہلا درجہ آیت کا ہے، بعد کا درجہ روایت کا ہے۔ علوم قطعاً یہ درجہ نہیں رکھتے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، خواہ وہ علم عرفان ہو، علم تصوف ہو، علم فلسفہ ہو، علم کلام ہو، اور یہ علوم عموماً عقلی استدلال ہے ان کے اندر، اور بعض استدلال ان کے متقن ہیں، قطعی ہیں۔ اگر وہ استدلال ان کے موجود ہوں اور ہم ان کو لا کر قرآن پر مقدم کریں، خوب ظاہر یہ بھی قرآن کے شان کے مطابق نہیں ہے۔ ہم پہلے قرآن کو قرآن سے سمجھیں، ہم جیسا عرض کیا تھا کہ ملائکہ کے بارے میں اقوال فراوان ہیں، روایات فراوان ہیں، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، ملائکہ کس کو کہہ رہا ہے، اور کیا خصوصیات ملائکہ کے لیے ہیں، کیا ذمہ داریاں ملائکہ کے لیے ہیں، کیا اوصاف ملائکہ کے لیے قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اسی سے ملائکہ کی شان و منزلت و ذمہ داری اور ان کے جو مقام ہے وہ ہمیں معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خلیفہ، یعنی اس بات میں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، یہ ممکن ہے، یہ باقی علوم کے اندر عقلی دلائل اس کے اندر موجود ہوں، یا جیسے علم عرفان و علم تصوف کا ادعا ہے کہ ان کے پاس عقلی دلائل سے زیادہ شہودی حضوری دلائل ان کے پاس موجود ہیں، چونکہ وہ شہود و حضور پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ دلائل ان کے پاس موجود ہیں اور ممکن ہے ہوں، لیکن قرآن کی تفسیر میں وہ سند نہیں قرار پا سکتے۔ ہم قرآن کو قرآن سے پہلے دیکھیں کہ قرآن میں لفظ خلیفہ یہیں پر استعمال ہوا ہے یا اور بھی اس کے علاوہ بھی ہے، اور اگر ہے قرآن میں لفظ خلیفہ جیسا کہ ہے، وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ خلافت قرآن نے کس تناظر میں ذکر کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یوں تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کسی جگہ خلافت اور معنی ملے، کسی جگہ خلافت علیحدہ معنی ملے۔ اور یہ بھی نقطہ ذہن میں رہے کہ یہ جو خلافت کی اصطلاح سیاست میں ہے یا کلامی اصطلاح ہے، امامت و خلافت بمعنی حکومت و حکمرانی، وہ لازمہ ہے اس خلافت کا، یعنی خود خلافت کا معنی یا قرآنی اصطلاح نہیں ہے خلیفہ بمعنی حاکم، نہ، حاکم کا خلیفہ حاکم کہلائے گا، یعنی خلیفہ اگر پہلا مستخلف و ان اگر حاکم ہوا تو اس کا خلیفہ بھی حاکم ہوگا، لیکن اگر مستخلف حاکم نہ ہوا تو اس کی جگہ جانشین حاکم نہیں، تو خلیفہ خلف میں آنے والا ہے، نہ کہ حاکم۔ حاکم کی جگہ حاکم آئے گا تو وہ دوسری دلیل سے حاکم ہوگا، خلف میں آنے کی وجہ سے حاکم نہیں کہلائے گا وہ۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلف میں جو بھی حاکم کہلائے گا وہ خلیفۃ الرسول ہوگا۔ خلیفۃ الرسول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے خلافت جعل کی گئی ہے، خلافت مقرر کی گئی ہے، یعنی خلف رسول میں لایا گیا ہے۔ اب خلف رسول میں اگر اللہ نے کسی کو مقام دیا ہے تو وہ خلیفۃ الرسول من اللہ ہو جائے گا،
اگر خلیفۃ الرسول یعنی خلف رسول میں لوگوں نے کسی کو بٹھا دیا ہے تو وہ خلیفۃ الرسول من الناس ہو جائے گا، نہ من اللہ. یعنی رسول کے خلف میں لوگوں نے ان کو خلف رسول میں بٹھا دیا ہے، نہ کہ اللہ نے ان کو بٹھایا ہے. تو خلیفہ بمعنی حاکم نہیں ہے، جیسا کہ بعض مفسرین خلیفہ کو حاکم یا حکمران کے معنی میں لیتے ہیں، خلف میں آنے والے کو خلیفہ کہتے ہیں. جو استدلال کیا گیا ہے کہ انسان خلیفہ ہے اللہ کا اس آیہ کریمہ میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی اللہ کا فرمان ہے کہ میں اپنا خلیفہ، اپنا جانشین مقرر کر رہا ہوں. اس کے لیے جو دلائل دیے گئے ہیں، سب سے پہلی دلیل آیت کے اندر جو قرینہ ہے وہ خود ملائکہ کا اعتراض ہے. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یہ قرینہ ہے آیت کے اندر موجود دلیل کہ یہ خلافت پہلی مخلوقات کی نہیں ہے، سابقہ انسانوں کی جگہ انسان خلیفہ نہیں کہلایا جا رہا، یا جنات کی جگہ نہیں ہے، یا جو ملائکہ پہلے آباد تھے جنہوں نے آسمان پہ جانے سے انکار کر دیا، ان کی جگہ انسان نہیں لایا جا رہا، بلکہ یہ اللہ کا جانشین زمین پر ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل ملائکہ کا یہ اعتراض ہے. انہوں نے کہا کہ جس کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں یہ مفسد ہوگا، یہ زمین میں فساد کرے گا، اور یہ زمین میں سفک دماء کرے گا، سفاک ہوگا، خون بہائے گا. خوب اس میں تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ زمین میں فساد کرے گا، زمین میں سفک دماء کرے گا پس یہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے. نہ، اگلا حصہ یہ ہے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں. تسبیح و تقدیس ہم کرتے ہیں، یہ مفسد اور سفاک ہے. یہ خوب اس میں یہ دلالت ہے کہ یعنی ملائکہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ خلیفہ جو بھی بنے گا خلیفہ وہ تسبیح و تقدیس کرنے والا ہو، مفسد نہ ہو، سفاک نہ ہو، چونکہ مفسد و سفاک اہلیت خلافت کی نہیں رکھتا. اور تقدیس و تسبیح جو کر سکتا ہو اور جو کرتا ہو اور جو پابند ہو تسبیح و تقدیس کا، اور تسبیح و تقدیس ترک نہ کرتا ہو، وہ خلافت کا اہل ہے. خوب ظاہر ہے کہ گزشتہ انسانوں کا خلیفہ اس کو تو تسبیح و تقدیس کی ضرورت نہیں ہے. تسبیح و تقدیس خلیفہ کے لیے جو ملائکہ نے بیان کیا ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب اللہ کا خلیفہ اس کو بنایا جا رہا ہو، ورنہ تسبیح و تقدیس کیوں ضروری قرار دیا ملائکہ نے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو ٹوکا بھی نہیں ہے کہ خلیفہ کے لیے تسبیح و تقدیس شرط نہیں ہے. آپ بے شک تسبیح و تقدیس کرتے ہیں لیکن خلیفہ کے لیے تسبیح و تقدیس ضروری نہیں ہے، یہ بھی نہیں فرمایا. بلکہ یہ فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور بعد میں وہ راز ملائکہ کے سامنے کھول بھی دیا جس کی وجہ سے ملائکہ تسلیم ہو گئے. بس یہ ایک قرینہ ہے کہ یہ خلافت سابقہ مخلوقات کی نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت ہے جو انسان کو عطا کی جا رہی ہے. ملائکہ کا یہ قول ہے. پھر اگلی آیات کے اندر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی، سب اسماء کی. یہ تعلیم اسماء بھی دلیل ہے اس بات پر کہ یہ خلافت سابقہ مخلوقات و نسلوں کی نہیں بلکہ اللہ کی خلافت ہے. یہ تعلیم اسماء خود ایک مستقل شاہد ہے، گواہ ہے کہ یہ خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت ہے.
اور چونکہ ملائکہ مدعی تھے کہ ہم اہلیت رکھتے ہیں خلافت کے لیے، یہ نہیں رکھتا فساد و صف کے دماغ کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ملائکہ کو کہ آپ نہیں بلکہ یہ اہلیت رکھتا ہے۔ وہ تعلیم اسماء کے ذریعے سے فیصلہ ہوا جو ملائکہ کو بھی تسلیم ہو گیا۔ اور پھر اسی طرح اس مضمون کے اندر اور بہت ساری شواہد ذکر کیے گئے ہیں، اور آخر کار یہی سجدہ ملائکہ کو کہ آپ اس کو سجدہ کرو، یہ سب سے بڑا قرینہ یہ بھی ہے ایک بڑے قرائن میں سے کہ سابقہ نسلوں کو تو ملائکہ سجدہ نہیں کرتے تھے جو ان کے خلیفہ کو سجدہ کریں۔ کہیں بھی قرآن میں غیر قرآن میں یہ گواہی نہیں ہے کہ جتنی مخلوقات انسان سے پہلے تھیں جن کا ان اقوال کی بنیاد پر انسان کو جانشین بنایا جا رہا ہے، ان کو آیا ملائکہ سجدہ کرتے تھے؟ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ان کو سجدہ کرتے تھے اور اب ان کے جانشین کو کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، یہ تو قاعدے کی بات ہے، لیکن اگر انہیں نہیں کرتے تھے اور صرف اسی کو کر رہے ہیں، یہ جو ابھی خلیفہ بنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان نسلوں کا خلیفہ نہیں ہے، چونکہ ان کو کوئی ملک سجدہ نہیں کرتا تھا۔ یہ سجدے کا جواز یا سجدے کا لزوم کیوں پیدا ہوا؟ چونکہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، چونکہ سجدہ تو اللہ کے لیے تھا اور یہ اللہ کا خلیفہ ہے، تو یہ سجدہ ان کے لیے روا ہوا ہے یا ان کو لازمی قرار دیا، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کو سجدہ کریں۔ اور پھر شیطان یہاں پیدا ہوتا ہے، شیطان آ کر سجدہ نہیں کرتا، انکار کرتا ہے۔ خوب شیطان کیوں انکار کرتا ہے یا کیوں تمرد کرتا ہے، معصیت کرتا ہے؟ آدم کو سجدہ نہیں کرتا اور ملائکہ سے ہٹ کر ان کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اس انکار کے جرم میں شیطان کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا، دور کر دیا اپنی بارگاہ سے، اور اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے اور لوگوں کو بہکانے والا، چونکہ اس نے یوں نہیں کہ سابقہ انسان کو سابقہ نسلوں کا جانشین ماننے سے انکار کیا تھا، اللہ کا جانشین ماننے سے انکار کیا تھا۔ جیسے ملائکہ کہہ رہے تھے کہ ہم زیادہ استحقاق رکھتے ہیں چونکہ تسبیح و تقدیس ہم کرتے ہیں، شیطان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ میں برتر ہوں آدم سے، اگر خلیفہ ہی بنانے ہیں تو میں زیادہ استحقاق رکھتا ہوں، یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں نار سے پیدا ہوا ہوں، میں بہتر ہوں اس سے۔ خوب اگر شیطان کو یہ بتایا جاتا کہ اس کا یہ اللہ کا جانشین نہیں ہے، یہ سابقہ نسلوں کا ہے، تو اس میں شیطان کو کیا مسئلہ تھا، اس کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ یا شیطان کو، ملائکہ کو اور شیطان کو کیوں کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرو؟ یہ سابقہ نسلوں کا جانشین ہونے کا نتیجہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی اور وجہ ہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ اس کو جو مقام حاصل ہوا ہے یہ پچھلی نسلوں میں سے کسی کو نہیں تھا، موجودہ ملائکہ میں سے بھی کسی کا نہیں ہے، شیطان کا بھی نہیں ہے، دیگر کسی مخلوق کا یہ مقام نہیں ہے جو اس کو دیا جا رہا ہے۔ اور ملائکہ کہہ رہے ہیں یہ اہل نہیں ہے، شیطان بھی کہہ رہے ہیں یہ اہل نہیں ہے۔ ملائکہ کی غلط فہمی دور ہو گئی، وہ تسلیم ہو گئے، شیطان اپنی ڈٹائی پر ڈٹا رہا اور متمرد و معصیت کار بنا۔ خوب یہ اسی آیت یا اسی سیاق کے اندر وہ قرائن ہیں جو اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ خلافت سابقہ نسلوں کی یا مخلوقات کی نہیں بلکہ اللہ کی خلافت تھی، ورنہ ماجرا اتنا بڑھنا نہیں تھا، اتنی پیچیدگیاں پیدا نہیں ہونی تھی، نہ ملائکہ کے لیے نہ شیطان کے لیے۔ وہ تو سیدھی سیدھی بات تھی کہ پہلے جن تھے اب ان کی جگہ انسان، پہلے نسناس تھے اب ان کی جگہ انسان، پہلے کوئی اور تھے اب ان کی جگہ انسان۔ خوب کیا اعتراض ہے، آپ پیدا کریں، پہلے بھی پیدا کیا ابھی بھی پیدا کریں۔ انہیں کیوں اعتراض ہونا تھا؟ وہ اسی وجہ سے ہوا کہ یہ کوئی اور جگہ لے رہا ہے یہ انسان۔ خوب اب اور بھی ہے، قرآن کریم میں اور بھی شواہد علماء نے اکٹھے کیے ہیں، ذکر کیے ہیں اس طرح کے کہ قرآن کے اندر بقدر کافی قرائن موجود ہیں کہ یہ خلافت الہی خلافت ہے، اور اس کو مسلم بعض بزرگان نے قرار دیا ہے۔ دوسری طرف سے بھی استدلال ہے کہ ایسے ہی شواہد ہم قرآن سے پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ کا خلیفہ ہونا یہ
درست نہیں ہے۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ یہ انسان اللہ کا خلاف خلیفہ نہیں بن سکتا، یہ پچھلی مخلوقات کا ہی خلیفہ ہے، اور یہ جو حساسیت ملائکہ و شیطان میں پیدا ہوئی ہے اس کو بھی انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس طرف بھی ایک اشارہ کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ قرآن کریم سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے یا سابقہ مخلوقات کا خلیفہ ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ